قاضی تیرے کردار پہ لعنت، قاضی تیری گفتار پہ لعنت سکا۔ یہ عدالت میں کہتا تھا جس وقت پی ٹی آئی والے درخواست لے کر آئے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، زبردستی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو اس بدبخت، اس خبیث، اس کمینے، اس لعنتی کردار نے کہا تھا کہ جو شخص کچن میں کھڑا ہو اگر وہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا تو اسے کچن میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جو کچن کی تپش برداشت نہیں کر سکتا اسے کچن میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کمینے کے الفاظ تھے۔ یہ وہ شخص ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا۔ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ تو خدا کے لہجے میں بات کرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ کمینہ شخص ہے، یہ وہ کمینہ اور بدبخت شخص ہے، غلیظ اور بدبودار شخص ہے کہ یہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے اس ملک کا مالک و مختار تھا۔ یہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے نر کو مادہ اور مادہ کو نر کر رہا تھا۔ یہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا تھا۔ یہ آج منہ چھپا کے بھاگا ہے جیسے دم دبا کر یہ بزدل۔ یہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑی انصاف کی عدالت کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان عمران خان کو جیل میں تن کے رکھنے کے فیصلے کرتا تھا، جو آج لندن کے 15-20 لوگوں کے سامنے یوں سینہ تان کے سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آج چلتا ہے نا سر اٹھا کے، آج نکلے لندن کی سڑکوں پر، آج جائے مانچسٹر کی سڑکوں پر، آج جائے برمنگھم کی سڑکوں پر، گیا ہے نا برطانیہ، نکلے اور وہاں چلے اور سینہ تان کے سر اٹھا کر چلے کہ میں ہوں قاضی فائد عیسیٰ اور میں یہ کر آیا ہوں۔ یہ بزدل جیسے یہاں سے نکلا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے جب اس کی پہلی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی میں نے کہا تھا یہ ضلالت اس شخص کا تعاقب کرے گی، ضلالت اس شخص کا تعاقب کرے گی۔ یہ جہاں جائے گا اس کو گالیاں پڑیں گی، یہ جہاں بیٹھے گا اس پر لانتے ہوں گے، یہ جہاں بولے گا لوگ اس کو دھتکاریں گے، لوگ اس کو ٹھوکر ماریں گے، لوگ اس پر تھوکیں گے، کیونکہ اس کمینے نے، اس غلیظ بدبودار خبیث کردار نے پاکستان کے نظام کو ہلایا۔ یہ معمولی مجرم نہیں ہے۔ جسٹس منیر جس نے ایوب خان کے مارشل لاء کی اجازت دی، وہ بہت معمولی مجرم تھا اس کے سامنے، حالانکہ اس نے ایک مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا تھا۔ مولوی مشتاق جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، وہ بھی اس کے سامنے بہت چھوٹا مجرم تھا، کیونکہ اس نے ایک فرد واحد کے خلاف عمل کیا تھا۔ اس شخص نے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ اس شخص نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کیا۔ مولوی مشتاق، اس نے ایوب خان کو، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، ایک آدمی کے خلاف عمل تھا، وہ بھی بہت غلط عمل تھا، اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اس نے پوری پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سب کے ساتھ ساز باز کر کے، ملی بھگت کر کے اس نے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا، اور پھر اس نے پہرا دیا، صرف باہر نہیں کیا، پھر اس نے پہرا دیا کہ آخری سانس تک، لہو کے آخری قطرے تک پی ٹی آئی ختم ہو جائے، کوئی ایک سانس کی ایک رمق باقی نہ رہے پی ٹی آئی کے اندر۔ عمران خان کے وجود میں سے خون کا ایک قطرہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا یہ شخص۔ آج لندن کی سڑکوں پر یہ ذلیل و خوار رینگتے ہوئے حشرات الارض کی طرح لوگ تھوک رہے ہیں اس کمینے پر، اور یہ عبرت کا نشان ہے ہر اس شخص پر جو کسی نہ کسی کرسی پر، کسی نہ کسی اتھارٹی پر، کسی نہ کسی طاقت کے اور اقتدار کے مرکز میں بیٹھا ہے، کہ جب لوگ جاتے ہیں چھوڑ کے، آپ باجوہ کو دیکھ لیں، آ رہا ہے سامنے، 2 سال ہو گئے ہیں اس کو ریٹائر ہوئے، ایک دفعہ وہ سامنے آیا وہاں فرانس میں، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ گالیاں دی اس کو، اور وہ باجوہ آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے نا، ہم نے تو اس کو قریب سے دیکھا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے اس کو قریب سے یوں سامنے دیکھا ہے، اس کی کیا طاقت ہوتی تھی، کیا دھاک تھی اس کی، پورے ملک کو وہ انگلیوں پر نچاتا تھا۔ آج نکلے باہر، وہ آئے سامنا کرے، قاضی اور یہ دونوں مل کے ایک سیاسی جماعت بنائے عمران خان کے مقابلے پہ، مقابلہ کرے عمران کا، عوام میں آئے۔ قاضی اتنا بڑا جرس بنتا تھا، یہاں اس کے اتنے بڑے دم چھلے، اس کے چاپلوس تھے، یہاں اس کے دلال تھے اس ملک میں،
جو سارا دن اس کی دلالی کرتے تھے، آج وہ سامنے نہیں آ پا رہے، وہ نہیں بول پا رہے، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ وہ اس بدبخت انسان کا دفاع کر سکیں کھل کے۔ اور عمران خان جس کو یہ ختم کرنا چاہتا تھا، جس کو ختم کرنے کے محاذ پر اس کو لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ چونکہ اس کے اندر عمران کا بغض تھا، اس لیے اس کو مضبوط کیا گیا، اس کو اختیار دیا گیا، تاکہ اس کے اندر جو بغض ہے یہ اپنے بغض کے ذریعے سے ہمارے دشمن عمران خان کا خاتمہ کرے گا اور ہم آرام سے بیٹھ کے انجوائے کریں گے۔ کیا ہوا؟ 13 مہینے یہ اقتدار میں رہا، عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ جیلیں کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مشکل وقت ہوتا ہے، یہ جبر مشکل وقت ہوتا ہے، اس کو سہنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، ٹھیک ہے وہ 16 مہینوں سے 17 مہینوں سے عمران خان جیل میں پڑا ہے، مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت آتے ہیں، یہ تو قانون قدرت ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں تم سے تمہاری جانوں کے نذرانے لے کر تمہیں آزماؤں گا، تم سے تمہاری قیمتی چیزیں چھین کر تمہیں آزماؤں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے، مشکل وقت وہ ہے جو ذلت کا مشکل وقت ہے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاؤں، اوکاڑا میں ایک میوزیکل کانسرٹ ہوا ہے، اس میوزیکل کانسرٹ پہ وہاں عمران خان کے حق میں نعرے لگے ہیں۔ یہ ہے عمران خان، عمران خان ہے، قاضی تھا۔ افتخار چودھری نے بھی عمران خان سے نفرت اور بغض کیا تھا، اس نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی تھی جسٹس پارٹی کے نام سے۔ کہاں ہے افتخار چودھری؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ شخص، ٹکے ٹوکری، ذلیل و خوار۔ آئے سامنے، کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ سامنے آئے، لوگوں میں بیٹھے نا۔ تم جو اتنے اچھے کام کر کے گئے تھے تو لوگوں میں بیٹھو، لوگوں کی شادی بیاہ میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تمہیں پتا چلے کہ تمہاری حیثیت اوقات کیا ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں آج الحمدللہ، میں اگر آپ کے سامنے آج بات کرتا ہوں، لوگوں میں جاتا ہوں، میں وہ آپ کے سامنے وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو میں عاجز رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ لوگ کی کیا محبت دیتے ہیں کہ تم سچ بولتے ہو، تم ان حالات میں، اس مشکل وقت میں تم کھڑے ہو، تم بات کر رہے ہو، لوگ دعائیں دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، تو ہم یوں پھر سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں کہ ہاں جو بھی بات ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں ہے ہمیں اس طرح سے، کہ لوگوں سے تو کوئی خوف نہیں ہے نا کم از کم۔ میں آپ کے سامنے دن میں 2-3 دفعہ اپنا ویلاگ لے کر آتا ہوں، مجھے تو نہیں کوئی ڈر، لوگوں سے تو کوئی ڈر نہیں مجھے کہ لوگ مجھے کچھ کہیں گے۔ پاکستان کی عوام سے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی لوگوں میں جاتا ہوں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، یہ کیوں نہیں باہر آتے؟ یہ آئے سامنا کرے لوگوں کا۔ اور انہوں نے اپنے دور میں پروپیگنڈے کا استعمال کیا عمران خان کے خلاف، یہ پروپیگنڈے کا حصہ تھے یہ قاضی وغیرہ۔ عمران خان تو وہ پروپیگنڈا نہیں کر رہا تھا، اس کی تو پروپیگنڈا مشینری اگر کوئی تھی بھی تو انہوں نے ختم کر دی، جیسے اس کی پارٹی، سوشل میڈیا، سب یہ تو لوگ خود سے اس کے لیے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پروپیگنڈا کی ایک مثال دوں، یہ ابھی 2 ٹی وی چینلز کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ جیو نیوز ہے، سلیم صافی پروگرام کر رہے ہیں۔ پروگرام کا موضوع کیا ہے؟ کیا فیک نیوز ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے؟ فیک نیوز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ماحول بناتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، فیک نیوز کا نام لے کے سوشل میڈیا پر اٹیک، فیک نیوز کا نام لے کر سوشل میڈیا بند کر دو، ٹویٹر بند کر دو، یوٹیوب بند کر دو، فیس بک بند کر دو، تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو عمران کا پیغام پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچ سکے۔ اور یہ سیم اسی دن کا پروگرام ہے نیو ٹی وی کا، رسول اللہ ملک صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں بڑے، ان کا پروگرام کا موضوع کیا ہے؟ فیک نیوز آزادی صحافت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ موضوعات آ رہے ہیں؟ اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیک نیوز کا پاکستان میں ایسا کہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں، اور
سیم ٹاپک پہ مختلف چینلز پر پروگرام ہو رہے ہیں. تو یہ کون کروا رہا ہے, کہاں سے کروا رہا ہے, کس کا ایجنڈا ہے, کون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز, کس کے لیے فیک نیوز, کس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت, اور جن کے لیے فیک نیوز مسئلہ ہے وہ اپنے خلاف فیک نیوز استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے, لیکن دوسروں کے خلاف فیک نیوز استعمال کر رہے ہیں. عمران کے خلاف ریاست, ادارے, حکومت, ان کے بھونپو سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پی ٹی وی, یہ سارے عمران کے خلاف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ فیک نیوز جائز ہے, وہ پروپیگنڈا جائز ہے, لیکن جو مظلوم ہے, جو مار کھا رہا ہے, جو جبر سہ رہا ہے, اگر وہ کوئی بولے گا, آواز اٹھائے گا, تو وہ فیک نیوز ہے, وہ جرم ہے. یہ منافقت ہم ایکسپوز کرتے رہیں.